السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی الولی الحی القیوم۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وصحبہ بارک وسلم۔ حضرات، ماہ رمضان المبارک کی بابرکت اور مبارک گھڑیاں چل رہی ہے، اور اگلے دنوں میں یعنی آنے والے دنوں میں دو بہت بڑی عبادتیں عنقریب تشریف لا رہی ہیں۔ یوں سمجھے کہ آدھا مہینہ تو گزر چکا، اب آدھا مہینہ باقی ہے، اور اس آدھے مہینے میں دو بہت بڑی عبادتیں آپ کر ہمارے سامنے ہیں۔ اس میں سے ایک تو ہے اعتکاف اور دوسرا ہے شب قدر۔ یہ دونوں بہت ہی مبارک اور بہت ہی برکت والے کام ہیں۔ پچھلی امتوں کی اگر آپ اور ہم بات کریں، آقا علیہ السلام کی اس امت سے پہلے کی جو امتیں تھیں، ان امتوں میں اگر آپ اور ہم دیکھیں، ان کی جو تعلیمات ہے، ان کی جو شریعت ہے، ان کی جو کتابیں ہیں، اس کا اگر مطالعہ کیا جائے تو آپ کو اور ہمیں پتہ چلے گا کہ ان شریعتوں میں اور ان پچھلی امتوں کی تعلیمات میں یہ بات تھی کہ وہ کیا کرتے تھے کہ اگر کسی کو اللہ کا ولی بننا ہو، کسی کو اگر اپنی روحانی ترقی کروانی ہو، کسی کو اگر ولایت کے اور غوث کے اور قطبیت کے مقام تک اگر پہنچنا ہو، تو اس امت میں طریقہ یہ تھا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ رہبانیت اختیار کرتے تھے۔ اب رہبانیت کسے کہتے ہیں؟ رہبانیت اسے کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے کہ بندہ پورے طور پر پوری زندگی کے لیے دنیا سے کٹ کر کے جنگل بیابان میں پوری زندگی گزار دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں رہبانیت۔ پوری زندگی کے لیے، صرف ایک دو دن کے لیے یا 5-10 دن کے لیے نہیں، بلکہ پوری زندگی کے لیے وہ کیا ہے، جنگل میں بیابان میں پوری زندگی اللہ اللہ کرنے میں گزار دیتے۔ وہ شادی بھی نہیں کرتے اور باقی کچھ معاملات بھی وہ نہیں کرتے، پوری زندگی گزار دیتے۔ آقا علیہ السلام کی اس امت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں رہبانیت نہیں ہے، یعنی میری شریعت میں رہبانیت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے تو منع فرما دیا کہ پوری زندگی کے لیے جنگلوں میں بیابانوں میں چلا جانا، آقا علیہ السلام نے اسے منع فرما دیا، اور نکاح کو آقا علیہ السلام نے اپنی سنت قرار دے دیا۔ اب رہی بات یہ کہ جو وہ لوگ، پچھلی امتوں کے لوگ جو جنگل میں بیابان میں چلے جاتے تھے اور وہاں اپنی روحانی ترقی کرتے تھے اور اللہ اللہ کرتے، ریاضت مجاہدات وغیرہ کرتے اور اپنی روحانی ترقی وہاں تک کروا لیتے، اب جب آقا علیہ السلام کی اس امت کے لیے جب آقا علیہ السلام نے رحمانیت کا دروازہ ہی بند کر دیا، اب یہ امت کرے تو کیا کرے؟ اب یہ اپنی روحانی ترقی کس طریقے سے کرے؟ اب یہ ولایت کے مقام تک کس طریقے سے پہنچے؟ اب وہ فائدہ کس طریقے سے حاصل کرے جو رہبانیت کا فائدہ تھا؟ تو آقا علیہ السلام نے اس امت کو یہ فائدہ دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے اس امت کو یہ فائدہ دیا کہ وہ پورا سال جو روحانی ترقی جنگل اور بیابان میں رہ کر سکتے تھے، آقا علیہ السلام کی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 دن اعتکاف کا عطا فرما دیے، اور فائدہ وہیں رکھا۔ یعنی 1 سال تک اگر کوئی وہ بندہ جنگل اور بیابان میں جا کر عبادتیں اور ریاضتیں کرے، بھوکا رہے، پیاسا رہے، رات رات جاگ کر کی عبادت کرے، وہ بندہ جو روحانی ترقی کرے، اس سے بھی زیادہ بندے کی روحانی ترقی رمضان میں آخری 10 دنوں میں جو بندہ اعتکاف میں بیٹھ جائے گا، اس کی روحانی ترقی اس سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اب اگر کوئی بندہ 1 سال کے لیے بھی اگر جائے جنگل میں تو وہ نفلی عبادتیں کرے گا،
اور اعتکاف میں بیٹھنا یہ نفل نہیں بلکہ سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ علی الکفایہ۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، تو نفل عبادت کبھی سنت تک نہیں پہنچ سکتی۔ سنتوں کی اتنی اہمیت اور اتنی برکتیں ہیں، اسی لیے آخری 10 دنوں کا جو اعتکاف ہے، یہ اعتکاف بہت ہی بابرکت اور بہت ہی مبارک ہے۔ آپ کو ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو ایک تو فائدہ یہ ہے اعتکاف کا کہ بندے کی روحانی ترقی ہو جاتی ہے۔ سال بھر جو محنتیں کر کے بندہ جس روحانیت کے مقام تک نہیں پہنچ پاتا، وہ 10 دن اگر محنت کر لے تو بندہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ دوسرا کتابوں میں آیا ہے اعتکاف کی فضیلت میں، روایت میں یہ آیا ہے کہ اگر کوئی بندہ 10 دن کا، آخری عشرے کا 10 دن کا سنت اعتکاف اگر کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 10 دن کے اعتکاف کا ثواب، 2 حج اور 2 عمرہ۔ آج ایک حج ادا کرنے کے لیے آپ کو ہمیں کتنے پیسے لگانے پڑتے ہیں؟ تقریباً 4.5 5 لاکھ 6 لاکھ، پرائیویٹ کمپنی میں جائیں گے تو اور زیادہ 7 لاکھ روپے، وہ بھی ایک حج۔ اور وہ لوگ کہ جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، جو اتنے مالدار نہیں ہیں، جو وہاں حج کرنے کے لیے نہیں جا سکتے، اس آقا علیہ السلام کی اس امت کے لیے، اس غریب اور مسکین کے لیے، ان لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتکاف کی عبادت رکھ دی کہ بندہ اعتکاف میں اگر بیٹھ جائے 10 دن کے لیے تو صرف ایک حج نہیں، ایک عمرہ نہیں، بلکہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور امام حسن بصری بڑے پائے کے بزرگ، آپ تابعین ہیں، مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ملاقات ثابت ہے۔ امام حسن بصری آگے بات فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ 10 دن اعتکاف میں بیٹھ جائے گا تو اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، جو روایت میں آیا ہے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں اس سے بھی آگے یہ ہے کہ 10 دن کے لیے اگر کوئی بندہ اعتکاف میں بیٹھ گیا، ایک دن کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی 10 دن بیٹھے گا تو 10 حج کا ثواب، 10 عمرے کا ثواب۔ تو اتنی فضیلت اعتکاف کی کتابوں میں آئی ہے، اس سے بھی آگے اور بھی فضیلتیں آئی ہیں۔ اور سب سے بڑا فائدہ اعتکاف میں بیٹھنے کا، سب سے بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ شب قدر، جو جس کو آپ اور ہم بڑی رات کہتے ہیں، 27ویں رات، وہ شب قدر جس کو آپ اور ہم 27ویں رات کہتے ہیں، حقیقت میں زیادہ تر علماء کرام تو اسی طرف گئے ہیں کہ شب قدر 27ویں رات ہے۔ بہت سے علماء کرام اس طرف گئے ہیں، لیکن ایسے علماء کرام بھی ہیں جنہوں نے 23ویں رات کو شب قدر قرار دیا ہے۔ بہت سے علماء کرام ایسے بھی ہیں جنہوں نے 25ویں رات کو شب قدر قرار دیا ہے۔ اب ہر ایک کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں، ایسا نہیں کہ ان کے پاس دلائل نہیں ہے، لیکن کسی نے 23ویں رات کو، کسی نے 25ویں رات کو، کسی نے 27ویں رات کو، کسی نے 29ویں رات کو، کسی نے 21ویں رات کو، یہ الگ الگ علماء کرام کے الگ الگ اقوال ہیں۔ اور ایک طبقہ علماء کرام کا ایسا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ شب قدر ہر سال بدلتی رہتی ہے، یعنی ایک سال 21ویں رات ہے، دوسرے سال 29ویں رات، تیسرے سال 23ویں رات ہے، ایک ہی سنکھیا میں، طاق راتوں میں، کیونکہ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ آخری عشرے کے یعنی آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں، یعنی ایک ہی سنکھیا کی راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اس لیے ہے ایک ہی سنکھیا میں، طاق راتوں میں ہی، لیکن آخری عشرے کی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں یا 29ویں۔ تو علماء کرام کا ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ رات بدلتی رہتی ہے، ہر سال بدلتی رہتی ہے، کبھی یہ 27ویں، کبھی 21ویں، کبھی 29ویں، کبھی 25ویں۔ اب آپ دیکھیں، اگر علماء کرام کا یہ قول اگر صحیح ہو تو پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ آپ اور ہم 27ویں رات کو شب قدر مان کر کے آپ اور عبادت کریں گے۔ ہو سکتا ہے ان علماء کرام کا قول سچا ہو جو یہ کہتے ہیں کہ ہر سال بدلتی رہتی ہے، ان کے اس سال نکلی شب قدر 23ویں رات، اور آپ نے اور ہم نے عبادت کی 27ویں رات کو، تو آپ کو اور ہمیں 23ویں رات میں اگر شب قدر ہوئی تو پھر شب قدر تو آپ کو اور ہمیں نہیں ملی۔ اور یہ رات جو شب قدر اتنی فضیلت والی رات ہے کہ اس کے بارے میں قرآن پاک میں آیا 1000 مہینوں سے زیادہ افضل یہ رات ہے۔ اگر کوئی بندہ صرف ایک رات شب قدر کی رات اگر عبادت کر لے، اس کو 1000 مہینوں کا ثواب ملے گا۔
यानी अगर हिसाब किताब लगाए तो 70-72 साल बनते हैं। 70-72 साल की इबादत का सवाब सिर्फ और सिर्फ एक रात में बंदे को मिलेगा, वो शब कद्र में। अब आप देखें कि अगर शब कद्र 23 में निकली, आपने हमने 27 में इबादत कर ली, तो हमें शब कद्र तो नहीं मिली। इसके लिए कि बंदे को शब कद्र मिल जाए, चाहे 23वीं हो, चाहे 25वीं हो, चाहे 27वीं हो, चाहे 29वीं हो, इसके लिए बंदे को एतेकाफ में बैठ जाना चाहिए। क्योंकि जो बंदा एतेकाफ में बैठेगा, जब तक बैठेगा, वो खाएगा वो भी इबादत, पिएगा वो भी इबादत, वो मस्जिद के अंदर सोएगा वो भी इबादत, कुरान की तिलावत करेगा वो भी इबादत, नवाफिल अदा करेगा वो भी इबादत। इनकेस अगर ऐसा हुआ कि 23वीं रात शब कदर थी और वो बंदा पूरी रात मस्जिद में सोया रहा, एतेकाफ में बैठा था, पूरी रात सोया रहा, फिर भी उस बंदे को कोई गम और कोई खौफ नहीं। क्यों? क्योंकि उसका मस्जिद में सोना भी इबादत, उसको तो शब कद्र मिल ही गई। 23वीं रात अगर शब कद्र हुई और 23वीं रात को ही वो बंदा मस्जिद में सोया रहा, फिर भी उसको कोई गम और खौफ करने की बात नहीं, क्योंकि उस बंदे के नामा अमाल में वो पूरी रात इबादत में लिखी जाएगी, क्योंकि वो एतेकाफ में है। इसीलिए शब कद्र की तलाश के लिए भी आपको और हमें एतेकाफ करना चाहिए। एतेकाफ की जब इतनी ज़्यादा फजीलतें हैं, फिर आप और हम इस तरफ क्यों तवज्जो नहीं करते? आज हमने देखा है कि ज़्यादातर जो नौजवान नस्ल है वो एतेकाफ की तरफ आते हैं, लेकिन जो अधड़ उम्र के लोग हैं या थोड़ी बड़ी उम्र के लोग हैं, वो तो उनको तौफीक नहीं होती, वो एतेकाफ के लिए तैयार नहीं होते। ये हमारे गांव की बात है। बाहर अगर देखा जाए राजकोट में या और दूर जगह पर, वहाँ तो बड़ी उम्र के लोग भी इतने बैठते हैं, अधड़ उम्र के लोग भी हमने देखा है कि एतेकाफ में बैठते हैं। लेकिन हमारे यहाँ माहौल की बात है कि जो नौजवान नस्ल है उनके अंदर तो हौसला है, वो तो एतेकाफ में बैठ जाते हैं। अधड़ उम्र के लोग हैं वो हिम्मत नहीं करते। क्या सिर्फ और सिर्फ फजीलतें नौजवानों के लिए ही है? क्या अधड़ उम्र के लोग हैं उनको नेकी कमाने की कोई ज़रूरत नहीं? क्या उन्हें क़यामत के दिन नेकियों की ज़रूरत नहीं है? उन्हें भी हिम्मत करनी चाहिए। रही बात काम काज की, हमारे कारोबार ऐसा है, हमारे ये काम है, हमारे मकान बना रहे, हमारे ये काम कर रहे, वो काम कभी ख़त्म होने वाले ही नहीं। जब तक ज़िंदगी रहेगी कुछ ना कुछ काम रहेगा ही, कभी काम ख़त्म नहीं होगा। अगर कोई बंदा मकान बना रहा हो, ये बहाना बनाए मेरे तो मकान का काम चालू है, अल्लाह न करे, लेकिन अगर उस बंदे की मौत वाक़ हो गई तो क्या मकान का काम अधूरा रह जाएगा? नहीं, या तो उसका बेटा बना लेगा या उसका भाई बना लेगा, कोई ना कोई बना लेगा। या आपको हमारे दिल में ऐसी बात होती है कि हमारी वजह से काम सारे चल रहे होते हैं। हालांकि ये आप और हम होते जब भी ठीक है, नहीं होते जब भी ठीक, दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें खुद को फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो 10 दिन एतेकाफ में बैठते, क्या इनके कारोबार नहीं है? कारोबार है। क्या इनके कोई कामकाज नहीं है? क्या इनके बीवी बच्चे नहीं है? इनके घर बार नहीं है? सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो बंदे ये सारा कुछ छोड़ करके अल्लाह तबारक व तआला के घर में इस वजह से बैठ जाते हैं कि मौला हम तेरे घर में बैठना हमारा काम था, हम तो तेरे घर में बैठ गए, तुझसे लो लगाने के लिए आगे जो रूहानियत में हमारी तरक्की करवानी है वो तुझे करवानी। हमारा काम तो सिर्फ और सिर्फ इतना था कि तेरे घर में तेरे मेहमान बन करके बैठ जाए, हम बैठ गए। और जो बंदा अल्लाह के घर में मेहमान बन करके बैठ जाए, क्या अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को खाली हाथ अपने घर से भेजेगा? कभी नहीं भेजेगा। इसीलिए कारोबार की फिक्र ना करे और कोई फिक्र ना करे, सारा मामला अल्लाह के सुपुर्द कर ले और अल्लाह के घर में एतेकाफ के लिए बैठ जाए। ये काम फिर भी हो जाएंगे। आपके जो निजी और पर्सनल काम है वो रुकेंगे नहीं। ये दुनिया इसी तरीके से चलती है। वो बुज़ुर्गों ने एक वाक़या लिखा है कि कोई बादशाह था, बड़ा नेक बादशाह था, और उसके दरबार में भी उलमा किराम को बिठाया करता, उलमा किराम की इतनी इज्जत किया करता। तो उनके दरबार में, तो बादशाह के दरबार में एक बुज़ुर्ग थे, एक आलिम दीन, एक अल्लाह के वली। तो वो अल्लाह के वली ऐसे थे कि उनकी हर हफ्ते हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती, हर हफ्ते। इतने नेक बुजुर्ग थे वो। तो बादशाह ने क्या है कि एक दिन उनको ख्याल आया, तो बादशाह ने उस अपने दरबार में जो नेक आलिम दीन थे उस नेक बंदे को बुलाया, उस अल्लाह के वली को, कहा हजरत आप यहाँ आओ। तो हजरत गए वहाँ, तो क्या बात है? कहा हजरत अब की बार जब आपकी हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो ना, तो मेरा एक पैगाम पहुँचा देना। उन्होंने कहा क्या पैगाम पहुँचाना है? कहा पैगाम ये पहुँचा देना
کہ ہمارے بادشاہ نے آپ کو خضر علیہ السلام کو یہ پیغام دیا ہے کہ جب بھی آپ چاہے، بادشاہ آپ کی ایک مرتبہ زیارت کرنا چاہتا ہے تو ایک مرتبہ آپ بادشاہ کے محل میں آئے اور بادشاہ سے ملاقات کریں۔ یہ میرا پیغام حضرت خضر علیہ السلام تک آپ پہنچا دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پہنچا دوں گا۔ اب ہفتے کے بعد جب خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو اس اللہ کے ولی نے بادشاہ کو پیغام پہنچا دیا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ملاقات کر لیں گے۔ اب تھوڑے دن کے بعد بادشاہ نے واپس ان کو بلایا اور کہا کہ ہمارا پیغام پہنچایا آپ نے؟ کہا پہنچا دیا۔ کہا خضر علیہ السلام نے کیا کہا؟ کہا انہوں نے کہا کہ ملاقات کر لیں گے۔ کہا ایک بار اور پیغام پہنچا دینا اور بتا دینا کہ بادشاہ آپ کی ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہے، اس لیے آپ ملاقات کر لیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، دوبارہ کہہ دیں گے۔ اب وہ اللہ کے ولی واپس جب خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس اللہ کے ولی نے کہا کہ بادشاہ آپ کی ملاقات کا اور زیادہ اشتیاق رکھتا ہے، تو آپ کب ان سے ملاقات کریں گے؟ خضر علیہ السلام نے کہا کہ فلاں تاریخ کو رات کو 2 بجے کے قریب، 1-1:30 بجے 2 بجے قریب، جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس وقت بادشاہ کو کہنا کہ میں آؤں گا، اور اپنے دربار میں کسی کو نہ رکھے، اکیلا ہی رہے اپنے محل میں، سب کو اس دن چھٹی کر لے، تبھی میں ان کی ملاقات کو آؤں گا، ورنہ نہیں آؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس اللہ کے ولی نے بادشاہ سے بات کی۔ بادشاہ نے اس تاریخ کو، جس تاریخ کو خضر علیہ السلام ملاقات کو آنے والے تھے، آپ نے صرف خاص سپاہیوں کو جو حفاظت کے لیے ہوتے ہیں ان کو ہی رکھا، باقی اپنے محل میں جتنے بھی نوکر چاکر تھے سب کو چھٹی دے دی۔ اب رات کا وہ وقت آیا، 1:30-2 بجے کا وقت، خضر علیہ السلام تشریف لائے اور بادشاہ سے ملاقات کی۔ بادشاہ نے آپ کا ہاتھ چوما، بڑے ادب و احترام سے آپ کو بٹھایا اور تھوڑی باتیں چیتیں وغیرہ ہوئی۔ پھر خضر علیہ السلام نے پوچھا اس بادشاہ سے کہ کیا بات ہے، کوئی میرا کام تھا کہ کیا تھا؟ تو میرے ملاقات کے لیے اتنا پیغام تم نے بھیجا، میرا کوئی کام تھا؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت، آپ کا کوئی کام نہیں تھا، صرف اور صرف آپ کی زیارت کرنی تھی، زیارت کے لیے آپ کو پیغام بھیجا تھا، آج زیارت آپ کی کر لی۔ اب باتیں چیتیں اتنی ہوئی، پھر خضر علیہ السلام نے کہا کہ چلو میں اب چلتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے حضرت۔ اب خضر علیہ السلام روانہ ہوئے۔ جیسے ہی خضر علیہ السلام روانہ ہوئے، ابھی 2-4 قدم چلے ہی تھے، بادشاہ کو ایک بات یاد آئی۔ بادشاہ نے فوراً سے خضر علیہ السلام کو کہا کہ حضرت ایک بات پوچھنی ہے۔ خضر علیہ السلام واپس تشریف لایا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا حضرت ایک بات یہ پوچھنی ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت لمبی عمر دی ہے، اب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی تھے، آج بھی ہے، اور بہت لمبی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اور آپ پوری دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، تو آپ نے تو بہت ہی عجیب و غریب معاملات دیکھے ہوں گے، ان عجیب و غریب معاملات میں سے ایک معاملہ کوئی بھی ایسا ہو جو آپ کو سب سے زیادہ عجیب لگا ہو، وہ آپ مجھے بتائیں۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ ہاں بات تو یہی ہے، میں نے بہت سے عجیب و غریب معاملات دیکھے ہیں، طرح طرح کی باتیں دیکھی ہیں، لیکن ان میں سے ایک بات میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کہا کیا حضرت؟ کہا ایک بات یہ ہے کہ ایک جگہ سے میرا گزر ہوا، میں ایک جگہ سے نکلا، جب وہاں نکلا تو ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، اب میں وہاں سے چلا گیا، اب اسی جگہ پر 500 سال کے بعد واپس وہاں سے گزرا، جب 500 سال کے بعد اسی گاؤں میں اسی جگہ واپس گزرا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں گاؤں نہیں ہے، گاؤں کی جگہ جنگل ہے، پورا بہت بڑا گھنا جنگل ہے۔ اب میں نے کیا، وہاں لکڑیاں کاٹنے والے تھے، ان کو پوچھا کہ یار یہاں تو ایک کوئی گاؤں تھا، انہوں نے کہا یہاں کوئی گاؤں نہیں تھا، یہاں تو برسوں سے جنگل ہے، ہمارے باپ دادا یہاں لکڑیاں کاٹا کرتے، ہم بھی لکڑیاں کاٹتے ہیں، ہم نے کبھی یہاں دیکھا ہی نہیں کہ کوئی گاؤں تھا۔ پھر خضر علیہ السلام چلے گئے، پھر 500 سال کے بعد واپس خضر علیہ السلام اسی جگہ پر آئے، جب اسی جگہ پر آئے تو دیکھا کہ 500 سال پہلے جنگل تھا، آج جنگل نہیں ہے، دریا ہے، سمندر ہے، اور لوگ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں۔ آپ نے ان مچھی ماروں سے پوچھا کہ یار یہاں تو ایک جنگل تھا، انہوں نے کہا ہم یہاں جنگل تھا ہی نہیں، ہمارے باپ دادوں سے ہم نے سنا ہے وہ بھی مچھلیاں مارتے تھے، ہم بھی مچھلیاں مار رہے، یہاں کوئی جنگل تھا ہی نہیں۔ خضر علیہ السلام کو تعجب ہوا، واپس آپ چلے گئے، واپس 500 سال کے بعد آپ وہاں سے گزرے تو آپ نے دیکھا بہت بڑا پہاڑ ہے، پھر آپ چلے گئے، واپس 500 سال کے بعد وہاں سے گزرے، واپس آپ نے دیکھا کہ وہاں ہے، واپس گاؤں آباد ہے۔ تو یہ بات عجیب و غریب بیان کر کے
खिजर अलैहिस्सलाम ने उस बादशाह से फरमाया कि बादशाह, ये दुनिया में इसी तरह मामला उलट सुलट होता रहता है। दुनिया में आज कहाँ कुछ है, वहाँ कुछ और होता है, वापस कुछ और हो जाता है। दुनिया का मामला इसी तरह आगे पीछे होता रहता है। अक्लमंद बंदा वो है जो अपने सारे काम काज को पीछे करके दीन वाले काम को आगे कर ले। ये जो दुनिया के मामला थे ना, ये आपका हमारा ही गांव है निकावा, इसमें भी आज जहाँ गांव है, जहाँ मकान है, वहाँ कभी वीराना हुआ करता। आज के 200 साल बाद, 500 साल बाद देखेंगे तो जहाँ मकान है वहाँ वीराना हो जाएगा, वहाँ जंगल हो जाएगा, क्या मालूम। तो ये दुनिया के काम इसी तरीके से होते रहते हैं। आपको हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि वक्त की अहमियत की कदर करनी चाहिए। जब अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान जैसा मुबारक महीना अता फरमाया है और एतेकाफ जैसी इबादत, शब कद्र जैसी इबादत आप कर हमारे सामने है, आप कर हमें वक्त की कदर करनी चाहिए। ये दुनिया के सारे काम काज तो होते रहेंगे, लेकिन नेकी के काम अगर आप पर हम कर जाएंगे, मौत के बाद आप कर हमारे लिए वही काम आएंगे। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि बंदे अपना हिसाब अभी के अभी कर ले, इससे पहले कि तेरा हिसाब वहाँ किया जाए, इससे पहले कि तेरा वहाँ अमालनामा खोला जाए। अपनी सारी इबादतों को, रियाजतों को इसी दुनिया में कर कि मौत के बाद तुझे वो वक्त नहीं मिलेगा, मौत के बाद तुम्हें वो मौका नहीं मिलेगा कि तू नेकी के काम कर सके। इसलिए आज जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हमें मुबारक महीना अता फरमाया है, आप और हम नेकी के काम करें, इबादत के लिए तैयार हो जाए, एतेकाफ के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे बोलने में और आपके सुनने में जो भी गलती हुई हो अपने करम से माफ़ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें एतेकाफ में बैठने की तौफीक अता फरमाए, हमें शब कद्र में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।